تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو۔ تو رشتہ داروں کا کیا حق ہے، کتنا حق ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے۔ تو جو عام طور پر ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے ذمے اپنی اولاد کا یا اپنے گھر والوں کا نان نفقہ واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عشر زکوٰۃ کے جو رقم ہوتی ہے ہمارے اموال میں، تو عشر زکوٰۃ کی رقم نکال کر مستحقین زکوٰۃ تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو ہوا عشر زکوٰۃ کا مسئلہ کہ عشر زکوٰۃ جو بنتا ہے وہ ادا کرنا، غریبوں کو، ہمسایوں کو، مستحق زکوٰۃ لوگوں کو وہ فرض ہے۔ جس طرح عشر زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنا، اسی طرح اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی بستی میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی اتنا غریب لوگ آباد ہیں کہ جو بیچارے معذور ہیں یا بیمار ہیں اور کما بھی نہیں سکتے اور ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، یعنی ابتداً ہے بھی کچھ نہیں اور پھر کما بھی نہیں سکتے، تو جس طرح عشر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس طرح کے مجبور، معذور، غریب رشتہ داروں، ہمسایوں کو ان کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کا نان نفقہ ان کو دینا بھی فرض ہے عشر زکوٰۃ کی طرح۔ جس طرح عشر زکوٰۃ ادا نہیں کیا اور گناہ ہوگا، تو اسی طرح اپنے بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے جاننے والوں میں کوئی غریب عورت ہے یا مرد ہے، بیوہ عورت جس طرح ہوتی ہے، یا یتیم اولاد ہوتی ہے کسی کی، اور وہ کما بھی نہیں سکتے کسی وجہ سے اور ان کے پاس فی الحال ہے بھی کچھ نہیں، تو ان کو نہ دینا گناہ ہے۔ بستی کے دوسرے جو مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، عشر زکوٰۃ ادا کرنے والے، چلانے والے لوگ ہیں، عشر زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی امداد نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے اس آیت کے تحت، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، یہ رشتہ دار ہیں وہ اور یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح کوئی مسکین ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کا، ان کو دینا بھی فرض ہے۔ وابن السبیل، تو اسلام جو ہے ہمیں خود ہی یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے بارے میں ہی سوچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو غریب پیدا کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمدردی سکھاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی مسافر آ گیا تو اس کا ذکر بھی اس آیت میں موجود ہے کہ مسافر کو دینا یہ بھی فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی مسافر آ گیا، اس کو کسی بستی میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، چارپائی کی ضرورت ہے، بسترے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو اب بستی والوں پر واجب ہے اس کی ضیافت کرنا۔ اب ہر آدمی سوچے کہ میں کیوں کروں، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہی روایت پٹھانوں میں ہے کہ پختون لوگوں میں، بلوچ لوگوں میں، سندھی لوگوں میں جب کوئی مہمان آ جائے تو جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن مہمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ یہ جو امریکہ اور افغانستان کی لڑائی ہوئی تھی، یہ ایک مہمان کے اکرام پر تو ہوئی تھی کہ اب اسامہ بن لادن
عرب سے افغانستان آئے تھے تو ملا عمر کے پاس اس وقت پاکستان کے تمام جید علماء کرام گئے تھے کہ حضرت ایک مہمان کے پیچھے، ایک مہمان آدمی کی وجہ سے آپ پوری اسلامی مملکت تباہ و برباد کر دو گے، آپ پوری رعایا کو قتل کروا دو گے۔ تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جب ایک مسلمان آدمی مہمان کے طور پر میرے پاس آئے تو آپ بتائیں، آپ علماء ہیں، کہ شریعت اس صورت میں مجھے کیا حکم دیتی ہے کہ میں اپنے مسلمان مہمان کو کسی دوسرے کے قاتل کے، ظالم کے حوالے کر دوں؟ سب خاموش ہو گئے۔ تو ان لوگوں کی روایات میں یہ بات شامل ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا ہے، مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکہ جیسی سپر طاقت کو اسی نیک روایت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے سپر طاقت کو ان کے ہاتھوں ذلیل کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو اقتدار بھی نصیب کیا۔ تو یہ سب کچھ مہمان کا اکرام کرنے کی وجہ سے ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں مستقبل اچھا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بہت سارے لوگ اپنا مال مستحق جگہوں پر دینے کی بجائے فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ایسے فضول مال نہیں اڑانا، کیونکہ جو لوگ فضول اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو یہ بھی ناشکرے ہیں۔ ناشکرے اس طرح ہیں کہ ان کے پاس مال آیا، انہوں نے قدردانی کرنی تھی، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا تھا اور انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، آگے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مستحق آدمی آ جاتا ہے اور وہ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے اور فی الحال آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعد میں دے دوں گا، اور آپ کو امید ہے بعد میں آ جائے گی وہ چیز، تو اب اس کو بعد میں جو آپ نے دینی ہے اور اس کو فی الحال ٹالنا ہے، تو ٹالنا بھی اچھے الفاظ میں ہے، یہ نہیں کہ اس کو جھڑک دو کہ بھاگ جاؤ ابھی بعد میں آنا، نہیں، بلکہ اس کو بہترین میسورہ قل قولا میسورہ، نرمی کی بات کہہ کر اس کو ٹالو، یعنی اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ادب بیان فرمایا ہے خرچ کرنے کا، کہ خرچ کرنے میں نہ تو بالکل تنگی کرنی چاہیے، یعنی آدمی کوئی خرچ کرے ہی نہ، مسجد میں خرچ کرنے کا جو ہے ماحول ہے، ضرورت ہے، اس میں خرچ نہیں کرتا، رشتہ دار بالکل غریب ہیں، پریشان ہیں، ان کو نہیں دیتا، عشر زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے کا وقت آ گیا وہ نہیں ادا کرتا، اس طرح اپنے ہاتھ کو گردن کے پیچھے اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ کھولتا ہی اپنا ہاتھ۔ یہ افراط و تفریط ہوتی ہے کہ بعض لوگ بہت بڑے کنجوس ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ اس ہاتھ کو بالکل ہی کھلا نہیں چھوڑنا، یعنی اپنا سارا گھر کا سارا مال ہی اٹھا کے نہیں دے دینا غریبوں کو، کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر تم تھکے ہوئے اور ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گھر میں، یعنی تم خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں کرنا۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کیا گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے؟ تو یاد رکھیں ہر آدمی کا مزاج اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر سارا مال اللہ کے راستے میں اٹھا کر دے دیا تھا تو اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا توکل، ان کا ایمان اتنا بلند تھا کہ
اور لوگوں کا اتنا ایمان بلند نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس وقت خاص ضرورت تھی مال کی، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان فرمایا تھا، تو ایک خاص ضرورت کے وقت انہوں نے ایسا کیا۔ اور دوسرا، ان کا توکل ایسا تھا کہ سارا کچھ دینے کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ ان کا ایمان اتنا بلند تھا، وہ ناشکری نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایمان اتنا بلند تھا کہ سب کچھ دینے کے بعد بے صبری نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں عام حکم عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ اپنے گھر کا اٹھا کے نہیں دے دینا، کہ پھر آدمی خود پریشانی میں مبتلا ہو جائے، پھر اپنے واجبات ادا کرنے میں پریشانی ہو، اپنے فرائض ادا کرنے میں پریشانی ہو، اپنا نان نفقہ، اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دینے میں پریشانی ہو۔ بس یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، کہ اپنا کام بھی چلتا رہے، خود بھی پریشانی سے بچا رہے، اور اتنا مال دے دے کہ دوسرے کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ یہ ہے اعتدال والا راستہ۔ کیونکہ جو لوگ غریب ہیں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کرنی ہے۔ آخر اللہ ہی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آخر اللہ ہی غریبوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا، امیروں کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔ جن کا رزق کشادہ ہے ان کا رزق کشادہ اللہ نے ہی کیا، اور جن کا رزق تنگ ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ہی ان کو غریب کیا ہے۔ تو انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ ہمیں جو ہے اعتدال کے ساتھ ہی ہر کام کرنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کہ جس سے خود بھی پریشانی سے بچیں، خود اپنے گھر والے بھی وہ بھی پریشانی سے بچیں، اور اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ جس پر خرچ کر رہے ہیں اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعتدال والا راستہ ہمیں نصیب فرمائے، اور افراط تفریط سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔